إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سامعین محترم، ہر انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا ہے، مقصد حیات ہمارا کیا ہے. جب کوئی انسان یہ سمجھ جاتا ہے، یہ ادراک کر لیتا ہے کہ میرا مقصد حیات یہ ہے، مجھے اس لیے بنایا گیا، اس لیے پیدا کیا گیا، اس لیے تخلیق کیا گیا، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس مقصد حیات میں جت جائے، اس مقصد حیات کی حصول کے لیے دن رات ایک کر کے اس کو حاصل کرے. اکثر لوگ مقصد حیات کو نہیں جانتے. ہم نے اپنے مقصد حیات خود طے کیے ہوئے. آپ اگر کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے، تو ہمارے عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں پائلٹ بنوں گا، میری خواہش یہ ہے کہ میں انجینئر بنوں گا، میری خواہش یہ ہے کہ میں فلاں کروں گا فلاں کروں گا. یعنی ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ دنیا ہے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ دنیا کا حصول ہے، دنیا کے عہدوں کا حصول ہے، جبکہ یہ مقصد حیات نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنات کو کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب دیکھیں نا، فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چرند پرند درند اللہ کی عبادت کرتے ہیں، زمین و آسمان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پہاڑ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ مَن فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کو کیوں بنایا؟ کہ انسان سے کوئی بڑا مقصد لینا تھا اللہ نے. اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ انبیاء کو بھیج کر اس مقصد کی طرف بار بار رہنمائی کی گئی، بار بار توجہ دلوائی گئی. پورا قرآن آپ کو مقصد حیات بتلاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو کس لیے تخلیق کیا گیا، کس لیے پیدا کیا، عقل کیوں دیا، شعور کیوں دی، آنکھیں کیوں دی، طاقت کیوں دی، قوت کیوں دی. دیکھیں کہ انسان ہے کتنا کمزور ہے بظاہر، لیکن ایک ہاتھی کو جو ہے ایک نکیل ڈال کر قابو کر لیتا ہے، اور 100 اونٹ کو ایک بندہ نکیل ڈال کر قابو کر لیتا ہے. بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر سوراخ کر کے ان کو دوسری طرف سے جو ہے نکل جاتے ہیں، سمندروں کے سینے چیر کر اندر چلے جاتے ہیں، فضاؤں میں دوڑ لگا دی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عقل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا، کہاں سے کہاں انسان پہنچ رہا ہے. تو کیا وہ اتنا نہیں پہنچ سکا؟ کیا اتنا نہیں سوچ رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے؟ یہ ایک عام سوال ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جن و انس دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، خاص اپنی عبادت کے لیے. اور اللہ نے یہ کہہ دیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مقصد حیات تم پورے کر لو، ضرورت حیات میں پوری کر دوں. اب ضرورت حیات ہماری کیا ہے؟ ضرورت حیات ہمارا کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، رہائش ہے، مکان ہے یا سواری ہے، یہ ضرورت حیات ہے. اچھا، ضرورت حیات اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ مقصد حیات آپ پورا کر لیں، ضرورت حیات اللہ پوری کر دے گا. اور اگر ہم مقصد حیات کو پورا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ضرورت حیات ہماری کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اب لوگ کیوں روتے ہیں؟ سارا کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا معاملے کو. برکت تو اللہ نے ڈالنی ہوتی ہے نا. کما 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 کے پیٹھ کبڑی ہو گئی ہے، نظام نہیں چلتا. کیوں؟ کہ جب ہم نے اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اس کو اپنے رزاق ہم خود بن گئے. ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اپنی ضرورتوں کو خود پورا کر سکتے ہیں، جبکہ آپ جو مرضی ہے کر لیں، آپ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمت نہیں ہوگی. آپ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، آپ تو رزق کے معاملے کو پورا نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. ہمیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر انسان کیا، ہر جانور، ہر زیروح چیز کی رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہاں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، یہ سارے کے سارا اللہ کے ذمہ ہے. اس آیت میں فرمایا کہ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ تو رزاق بھی ہے اور وہ تو اپنی تمام تر حکمتوں کے ساتھ اور تمام تر اپنی طاقت کے ساتھ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو ہر جگہ پر رزق پہنچا دے اور پورے کا پورا پہنچا دے. پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی بات سمجھائی کہ جہاں کہیں صحابہ کرام کا تھوڑا سا دنیا کی طرف توجہ گئی تو صحابہ کرام کی اصلاح کر دی گئی کہ نہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. صحابہ کرام کو یہ سمجھایا کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی بھی کیا زندگی، یہ تو مقصد حیات تو نہیں ہے. مقصد حیات دنیا کی زندگی نہیں ہے، مقصد حیات تو آخرت کی زندگی. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں. دنیا تو ایک لونڈی کی طرح ہے، آج اس کی ہے کل اس کی ہے، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے، کل یہ کس کے پاس تھی آج کس کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، تو یہ تو کسی کی بھی نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں محسوس کیا صحابہ کرام کے اندر کہ دنیا کی تڑپ ہے یا دنیا کی طلب ہے بتقاضۂ بشریت، تو فوری طور پر آپ نے اصلاح کی. لیکن غزوہ حنین کے موقع پر بہت مال و غنیمت حاصل ہو گیا. انصار کا یہ خیال تھا کہ آج یہ جو مال غنیمت آیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت آیا تھا، یہ مال غنیمت آج ہمیں ملے گا، کیوں، ہماری قربانیاں زیادہ ہیں. تو اس میں کوئی شک بھی نہیں. انصار کی اسلام کے لیے جتنی قربانیاں ہیں قرون اولیٰ کے اندر اتنی قربانی کسی کی نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا مال جو مؤلفۃ القلوب تھے، نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، سارے کا سارا مال ان کو دے دیا. انصار بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ گفت و شنید بھی کی کہ ہمارا پتہ نہیں کیا معاملہ بن گیا ہے کہ ہمیں تو پوچھا بھی نہیں جا رہا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو کر مر جاؤ گے، فقر و فاقہ تم پر مسلط ہوگا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی، دنیا کھول دی جائے گی، دنیا کے خزانے تمہارے لیے واہ کر دیے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، پھر تم دنیا طلبی میں اتنا آگے بڑھو گے جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا طلبی میں آگے بڑھے اور تباہ و برباد ہوئے، تم بھی دنیا کے اندر لگ کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور پھر ایک اور بات فرمائی، اے انصار کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اونٹ لے کر جائیں، بکریاں لے کر جائیں اور گھوڑے لے کر جائیں، اور تم اپنے گھر کے اندر محمد رسول اللہ کو لے کر جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ بات سننی تھی صحابہ کرام کی. حالت غیر ہو گئی کہ اللہ کے رسول ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کی ذات چاہیے، ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں تو آپ کی ساتھ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ کرام کی اصلاح کی کہ نہیں، اس طریقے سے نہیں. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری آئی اور اس بکری کو ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے اس کو تقسیم کر دیا گیا اور ایک دستی میں نے رکھ لی، باقی تقسیم کر دی، ایک دستی رکھ لی گھر کے اندر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کچھ بچا ہے؟ فرمایا کہ سارے کا سارا خرچ کر دیا ہے، یہ دستی بچی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خرچ کیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو بچایا ہوا ہے یہ نہیں بچا. کیسے اصلاح کی کہ جو خرچ کر دیا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو گیا تمہارے لیے، کسی غریب کے منہ لگ گیا، کسی یتیم کسی بیوہ کو دے دیا گیا، وہ تو محفوظ ہو گیا. وہ جو خرچ کر دیا وہ بچ گیا، اور جو بچا کے رکھا ہے یہ سمجھ لو کہ یہ جو ہے نا یہ کام خراب ہو گیا، کہ یہ جو بچ گیا ہے یہ خراب ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیشہ یہ بات ملی کہ ہر موقع پر آپ نے یہ سمجھایا کہ ہماری مقصد حیات کیا ہونا چاہیے. مقصد حیات یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے، عمل صالح ہے، عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دین کے احکامات ہیں، حلال و حرام کا جاننا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ مقصد حیات ہے. اور ضرورت حیات کیا ہے؟ کھانا پینا پہننا. آپ یاد رکھیں یہ زندگی بھر اس بات کا عہد کر لیں کہ آپ مقصد حیات پورا کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. فرمایا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت بہت زیادہ دے دے، بہت زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ آخرت.
جو آخرت کا طلبگار ہے، اور جو دنیا کا طلبگار ہے اس کو دنیا اتنی ملے گی جتنی اس کی مقدر میں لکھ دی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، فرمایا کہ دنیا تو اچھی ہو جائے گی جتنی ہونی ہے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک دعا مانگیں، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے سکھلائی، اور یہ دعا سب سے بہترین دعا اور کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ دنیا اللہ سے نہ مانگے اے اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ، اچھا مل گیا تو کتنا عرصہ رہے گا؟ کتنا عرصہ رہے گا؟ اللہ سے آخرت مانگے، پہلے آخرت مانگے پھر اس کے بعد دنیا بھی مانگے۔ اب جب آخرت آپ کی بہتر ہوگی اور اس کے ساتھ دنیا اگر آپ کی اچھی ہو گئی تو یہ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آخرت خراب ہوگی اور دنیا جتنی مرضی اچھی ہو گئی تو اس دنیا کا کیا فائدہ؟ دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیں قذافی دنیا سے گیا ہے، آج کے دور کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کس حالت میں دنیا سے گیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی دولت کی کوئی انتہا نہیں۔ صدام حسین کا حال آپ دیکھ لیں، باقی دنیا کے حال ہمارے سامنے، بڑے بڑے دنیا کے امیر لوگ کس حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ ایک کویت کا ایک بہت بڑا تاجر کہا جاتا ہے کہ دنیا کے تیسرے نمبر کا امیر ترین انسان تھا، تو وہ جب مرا ہے تو کس خاک میں گیا ہے؟ نہ اس کا مال اس کو کام آیا، نہ اس کی دولت، نہ اس کا خزانہ، نہ اس کے بینک بیلنس، نہ اس کی گاڑیاں، کوئی دنیا کی چیز کام نہیں، سب کچھ ادھر رہ گیا۔ وہاں جو لے کر گیا ہے وہی اس نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے، باقی سب کچھ ادھر رہ گیا ہے۔ تو اللہ کے بندو مقصد حیات کو سمجھیں اور مقصد حیات کو پورا کریں، اور مقصد حیات کو پورا کرنے میں دن رات محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری میری لگا دی ہے مجھے اس کو پورا کرنا ہے، دن رات اس کو پورا کریں۔ باقی جو ضرورتیں ہیں وہ میرا اللہ پوری کرے گا، رزق اس نے دینا ہے، کھانا پینا اس نے دینا ہے، ہمارا ایمان اسی نے دینا ہے، ہم جو مرضی ہے کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہے گا وہی کرے گا۔ دیکھیں بعض اوقات بندے کے پاس بہت دولت ہوتی ہے لیکن کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں سامنے ساری نعمتیں سجائی ہوئی ہیں لیکن کیا ہے جی میں نہیں کھا سکتا، مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے پرہیز ہے، مجھے فلاں ہے، سارا کچھ دے کر اللہ تعالیٰ نے کھانے کا موقع نہیں دیا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل عام مزدور ٹائپ لوگ، وہ اتنے مزے سے کھاتے ہیں، سارا کو اڑا کے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھ دیا ہے، بعض کو دے دیا لیکن کھانے نہیں دیا، اور بعض کو نہیں دیا لیکن جو دیا ہے وہ ان کے لیے سارے کا سارا بہتر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کو پورا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ناکام و نامراد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔